حضرت سیدنا میسرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی کامل تھے، اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل فرمایا۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک عبادت گزار متقی پرہیزگار لکڑہارا رہا کرتا تھا، اور اس کی جو زوجہ تھی وہ اس وقت جس علاقے کے اندر رہتے تھے تو اس سلطنت کی سب سے حسین و جمیل بیوی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی آپس کے اندر بڑی ہنسی خوشی والی زندگی گزار رہے تھے، اور اس کے حسن کے چرچے جو ہے وہ ہر طرف عام ہونے لگے، حتیٰ کہ اس کے حسن کے چرچے اس وقت کے بادشاہ تک بھی پہنچ گئے، اور اس نے خواہش ظاہر کی کہ کیوں نہ ہو کہ اس عورت کو دیکھا جائے۔ اس نے اس عورت کو دیکھا اور اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا۔ جب اس کے اوپر دل ہار بیٹھا، ارادہ یہ ہوا کہ کیوں نہ ہو کہ اسی عورت کو اپنے محل کی ملکہ بنا لیا جائے۔ تو امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایک منصوبہ سر انجام دیا، اور ایک بڑھیا خاتون کو بلا کے اسے کہا کہ تم اس عورت کے گھر چلی جاؤ اور اسے جا کے دولت کا لالچ دو، اور اسے یہ کہو کہ اتنی حسین ہونے کے باوجود تم ایک غربت کی زندگی گزار رہی ہو، کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا نکاح ایک بادشاہ کے ساتھ ہو جائے اور تم ملکہ بن کر بادشاہ کے محل کی رانی بن کر اس کے محل کے اندر راج کرو، اور خدام تمہارے ارد گرد جو ہے وہ سر جھکا کے اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہوں۔ وہ بڑھیا جو ہے اس کو سکھایا گیا اور اس لکڑہارے کی بیوی کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ جو بڑھیا تھی وہ اس عورت کے پاس گئی اور اسے جا کے بڑے تعجب کے ساتھ کہا، اتنی حسین و جمیل ہو، اللہ نے اتنے حسن سے نوازا ہے اور یہ غربت والی زندگی گزار رہی ہو۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو ایک شاہانہ زندگی جو ہے وہ گزار سکتی ہو۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ کہا کہ جو بادشاہ ہے وہ تم سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس نے پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم اس لکڑہارے کو چھوڑ کے تم آ جاتی ہو تو میں تمہیں اپنے محل کی ملکہ بناؤں گا اور رانی بن کے تم یہاں پہ راج کرو گی، سینکڑوں خادم ہاتھ باندھ کے تمہارے آگے پیچھے ہوں گی، تمہارا لباس روزانہ نیا اور عمدہ ترین ہوگا، کھانے تمہارے عمدہ ترین ہوں گے، تمہارا بستر تمہارا رہن سہن یہ عمدہ ترین ہوگا، اور ہیرے جواہرات یہ تمہارے ہاتھوں کے اندر ہوں گے، اور سونا جو ہے وہ تمہارا گہنا ہوگا۔ بادشاہ تم سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اگر تم پسند کرو تو تم اس سے طلاق لے کے اس بادشاہ کے پاس جا سکتی ہو۔ اب اس عورت کے ذہن کے اندر بھی لالچ آ گیا، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے شوہر سے ناراض رہنے لگی۔ جب اس نے چند دن دیکھا اور اسے منایا بھی اور اس سے وجہ بھی پوچھی، جیسے ہی اسے منانے کی بھی کوشش کی، وجہ بھی پوچھی، تو وہ بدتمیزی بھی کرنے لگی، اور اس کے اندر ناراضگی کے اندر مزید وہ اس کی نافرمانی بھی کرنے لگی۔ وہ ارادہ جانچ گیا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، اور اس نے اس کی وجہ کو جانچتے ہوئے کہا کہ اگر تم طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے زبردستی اس لکڑہارے سے طلاق لی اور بادشاہ کے دربار کے اندر پہنچ گئی۔ بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس نے کیا کیا؟ فوراً اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اس نے اس کے لیے ایک حسین و جمیل رہائش کا انتظام کیا۔ کہا کہ اسے دنیا کی خوبصورت ترین دلہن بنا دیا جائے۔ جب اسے سجا دیا گیا اور اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا، اب بادشاہ جو ہے بڑا خوش ہے۔ اس نے پوری بادشاہت کے اندر مٹھائیاں بھی بانٹی، ہر طرف مٹھائی بانٹی گئی اور خوشی کا اظہار کیا گیا، لوگوں کو دعوت دی گئی۔ آج بادشاہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ جب دعوت ختم ہو گئی اس عورت کے کمرے کے اندر جاتا ہے، جیسے ہی اس کے قریب جاتا ہے اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس پر نظر پڑتی ہے، یہ بادشاہ اندھا ہو جاتا ہے۔ عورت کی نظر جب بادشاہ پر پڑی تو عورت بھی اندھی ہو گئی، کمرے کے اندر بند ہے اور دونوں اندھے ہو چکے ہیں، زبان سے بھی کچھ بول نہیں سکتے۔ ہاتھ بڑھانے کے لیے آگے کیا تو ہاتھ خشک ہو گیا، یعنی فالج ہو گیا۔ عورت نے ارادہ کیا کہ چلو میں بادشاہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا لیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ بھی خشک ہو گیا اور ضائع ہو گیا، فالج زدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ ساری رات اسی فالج کے اندر اور گونگے بہرے اور اندھے پن کے اندر انہوں نے رات گزاری۔ صبح جب دروازہ کھولا گیا اور خادم جب اندر آئے، دیکھا کہ وہ دونوں جو میاں بیوی جو ہیں وہ اندھے گونگے بہرے اور
بالکل اپاہج ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کی خبر اس وقت کے نبی کو دی گئی اور سارا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا گیا۔ وہ نبی اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں، مولا یہ واقعہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی، کیا وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے میرے ولی کے ساتھ جو کیا ہے میں انہیں معاف کر دوں گا؟ میں ان کے اس عمل سے کیا بے خبر تھا؟ کہا کہ جو میرے نیک بندوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں پھر میں رب انہیں دنیا کے اندر ہی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے جو آپ کو دیا ہوا ہے اس کے اوپر آپ ہمیشہ رضامند رہیں اور اس کے اوپر آپ ہمیشہ شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر پناہ مانگا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے قہر سے، اپنے غضب سے جو ہے وہ ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں محفوظ رکھے۔